बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज नबी का आज हम इंशाल्लाह चौथा हिस्सा शुरू कर रहे हैं। नमाज पे चलने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को हमेशा याद रखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम्हें उस तरह नमाज अदा करनी होगी जिस तरह तुम मुझे नमाज अदा करते देख रहे हो। और यही नमाज का असल तरीका है। और इसी हदीस से हमें मालूम होता है कि कुरान पाक में हर चीज का इल्म हमें मिलता है, हर चीज अल्लाह ताला ने साफ खोल खोल के बयान की है, लेकिन उसके तरीका किस तरह है, कैसे करना है, उसके पीछे हिकमत और उसका जो असल अमल है, उसके क्या अहकाम है, रूल्स हैं, ये हमें सुन्नत से पता चलता है। नमाज के औकात के बारे में जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बयान वो करते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे कहा, उठो और नमाज पढ़ो। तो उन्होंने नमाज जोहर पढ़ी जब सूरज जवाल हो चुका था। फिर वो असर के वक्त आए और कहा, उठो और नमाज पढ़ो। तो उन्होंने नमाज पढ़ी जब हर चीज का साया उसकी असल के बराबर हो गया। फिर वो मगरिब में आए और कहा, उठो और नमाज पढ़ो। तो उन्होंने नमाज पढ़ी जब सूरज उफुक के नीचे चला गया था, गुरूब हो गया था। फिर वो इशा में आए और कहा, उठो और नमाज पढ़ो। फिर उन्होंने नमाज पढ़ी जब आसमान की सुर्खी खत्म हो गई। फिर वो फजर में आए और कहा, उठो और नमाज पढ़ो। तो उन्होंने फजर पढ़ी जब फजर हुई। फिर वो उनके पास आए दूसरे दिन जोहर के वक्त और उनसे कहा, उठो और नमाज पढ़ो। तो उन्होंने नमाज जोहर पढ़ी जब हर चीज का साया उसकी असल के बराबर हो गया था। फिर वो असर के वक्त आए और कहा, उठो और नमाज पढ़ो। तो उन्होंने नमाज पढ़ी जब हर चीज का साया उसका दुगना हो गया था। फिर वो मगरिब में आए उसी वक्त जिस पे एक दिन पहले आए थे। फिर वो इशा में आए जब आधी रात गुजर गई थी, या उन्होंने कहा 2/3 रात गुजर गई, और इशा पढ़ी। फिर वो आए जब आसमान पर में पीलापन आ गया था सूरज के तुलू होने से पहले, और उन्होंने कहा, उठो और नमाज पढ़ो। तो उन्होंने फजर पढ़ी। फिर फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नमाजों के औकात के इन दोनों के बीच हैं। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 2 वक्त हर नमाज का बिगनिंग और एंड रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। और ये वाकया कब हुआ था? जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए और नमाज जब उन पे 5 वक्त की फर्ज हो गई, तो उस रात के दूसरे दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका नमाजों का, इन 5 नमाजों का वक्त बताया। इन 5 नमाजों से पहले नमाजें तो पढ़ते थे। कुरान से हमें पता चलता है कि नमाजें तो पढ़ने का हुक्म पहले ही आ गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, स्कॉलर्स कहते हैं कि 2-2 रकात की नमाज पढ़ते थे। 2 वक्त नमाज दिन में पढ़ी जाती थी, सुबह की, फजर की और असर के वक्त, और तहज्जुद की वक्त की नमाज शुरू के 1 साल फर्ज थी सहाबा पे। इस वक्त भी जब 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ, तो सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस से हजरत आयशा फरमाती हैं कि 5 वक्त नमाज पहले 2-2 रकात ही थी। हिजरत के बाद फिर सफर की में 2 रह गई, और जब इंसान मुकीम रहा तो फिर वो 4 कर दी गई। यानी ये जो नमाजों का गिनती है, ये हिजरत के बाद फिर फिक्स हो गई। लेकिन औकात जो थे, जो वक्त थे, वो मिराज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले। तो अब ये जो 2 एंड्स होते हैं जोहर पढ़ने के, 2 एक एंड से दूसरे एंड के बीच में, अव्वल वक्त में पढ़ना बेहतर है, लेकिन आखिर वक्त तक भी अगर नमाज मिल जाए तो नमाज का फर्ज अदा हो जाता है। बगैर किसी उज़्र के इन वक्त से बाहर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अब इसको हम टाइम के लिहाज से देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जोहर का वक्त जवाल से लेकर आदमी के साय के बराबर होने, यानी असर का वक्त शुरू होने तक रहता है, और असर का वक्त सूरज के जर्द होने तक है, और मगरिब का वक्त सुर्खी गायब होने तक है, और इशा का वक्त निस्फ रात तक है, और सुबह की नमाज का वक्त तुलू फजर से लेकर सूरज तुलू होने तक है। जब सूरज तुलू हो जाए तो नमाज पढ़ने से रुक जाए,
کیونکہ وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے. یعنی ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب انسان اگر کھلے ہوئے آسمان کے نیچے کھڑا ہے دھوپ میں اور اس کا سایہ نظر نہیں آ رہا، یعنی بالکل سر پہ سورج ہے، وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، اس وقت نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. جب سورج کھسکنے لگتا ہے تو اس کا سایہ بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے، وہ شروع ہوتا ہے ظہر کا وقت کا شروعات ہوتی ہے. جب تک کہ انسان کی جو لینتھ ہے، اس کی جو ہائٹ ہے، اس کے برابر کا اس کا سایہ نہ ہو جائے. یعنی اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کی جو ہائٹ ہے اسی کے برابر آپ کا سایہ ہو، وہ ظہر کا اینڈ ہوتا ہے اور عصر کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے. یا آپ ایک سٹک لگا دیں اور سٹک کی جو لینتھ ہے اسی کے برابر اس کی شیڈو بھی ہونی چاہیے. وہ جو شیڈو جب اس کے برابر پہنچ جائے گی اتنی دیر پورا ظہر کا وقت رہتا ہے. جب شیڈو اپنے لینتھ سے، آبجیکٹ کی لینتھ سے لمبی ہونے لگے تو عصر کا وقت پھر شروع ہوتا ہے، جب تک کہ وہ پوری شیڈو دگنی نہ ہو جائے. وہ شیڈو جب دگنی ہو جاتی ہے تو عصر کا بیسٹ ٹائم ختم ہو جاتا ہے. انلیس کہ انسان کی عصر کسی مجبوری سے چھوٹ رہی ہو تو وہ اس وقت نماز پڑھ سکتا ہے جب تک کہ سورج پوری طرح ڈوب نہ جائے. اور مغرب کا وقت جب سورج پورا غروب ہو جائے، حالانکہ روشنی رہتی ہے لیکن سورج نہیں نظر آ رہا، اب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے. کب تک؟ جب تک ٹوائلائٹ یعنی سرخی آسمان میں نظر آتی رہے. جب بالکل ڈارک ہو جاتا ہے آسمان تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. اور کب تک رہتا ہے؟ نصف رات تک. نصف رات تک رہتا ہے، یعنی مڈل آف دا نائٹ تک عشاء رہتی ہے. اگر انسان سو رہا ہے یا جگ رہا ہے تو اس مڈل آف دا نائٹ سے زیادہ اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے عشاء. حالانکہ عشاء تھوڑا دیر میں پڑھی جا سکتی ہے لیکن مڈل آف دا نائٹ سے زیادہ دیر نہیں. اور فجر جو ہے، فجر جب ہوتی ہے تب سے لے کے جب تک سورج نہ نکلے اس وقت تک فجر کا وقت رہتا ہے. اور جب سورج نکلنے لگے تو کسی بھی طرح کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس وقت مشرک نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. نماز کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ سورج کے آگے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. اور سورج جو ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان اٹھتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ جب سورج کے آگے، جب اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے تو شیطان، جو لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس طرح کہ اس جو سورج ہے وہ اس کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے. تو دراصل اس وقت پھر لوگ کس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کو. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے انلیس کہ کسی کی فجر چھوٹ گئی ہو. اب گھڑی کے حساب سے زوال کے وقت کیسے ہوتا ہے یا نماز کا وقت ہم کیسے کریں؟ یعنی جب سن رائز ہو، سن رائز سے لے کر سن سیٹ تک، یعنی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، سن رائز سے لے کے سن سیٹ تک کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں، یہ زوال کا وقت ہوگا. اگر جیسے مثلا سورج صبح 6 بجے، سن رائز صبح 6 بجے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور سن سیٹ بھی 6 بجے ہے، تو کیا کریں؟ زوال کا وقت کیسے پتہ چلے گا؟ زوال کا وقت 12 بجے ہوگا، مڈل 6 o'clock سے لے کے 6 o'clock تک 12 hours ہوئے، تو 6 hours پہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ زوال کا وقت ہوگا. مڈل آف دا ڈے پھر 12 hours ہوں گے، 12 بجے ہوگا. اور اس وقت وہ 10 to 15 minutes کا وہ وقت ہوتا ہے جس وقت آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس وقت دوزخ کی آگ بھڑکائی جاتی ہے. فرائیڈے کو زوال نہیں ہوتا، اور فرائیڈے کو آپ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرائیڈے کو زوال نہیں ہوتا. اور اسی طرح اگر سورج 7 بجے نکلتا ہے اور 7 بجے ہی سن سیٹ ہوتا ہے تو پھر زوال کا وقت کیا ہو جائے گا؟ 1 بجے ہو جائے گا. تو اس طرح آپ اپنے زوال کے وقت، اگر آپ کے پاس اذان کی آواز نہیں آتی ہے یا کوئی اکوپمنٹس نہیں ہے یا انسان ایسی جگہ ہے صرف گھڑی ہے، تو اس طرح وہ اندازہ لگا سکتا ہے. عصر پڑھنے کی مجبوری کا وقت، یہ سورج زرد ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک ہے. یعنی جب سن سیٹ ہونے لگتا ہے تو بہت زیادہ اورنج ہو جاتا ہے. اورنج جب ہو جائے اس سے پہلے عصر پڑھ لینی چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے عصر چھوٹ گئی ہے تو اس وقت وہ نماز پڑھ سکتا ہے جب تک کہ سورج پوری طرح سیٹ نہیں ہو جائے.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने सूरज गुरूब होने से कबल असर की एक रकात पा ली, उसने असर पा ली। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। लेकिन वो मुनाफिकीन के पढ़ने का वक्त होता है, इसलिए इसको आम आदत में ना बनाए कि जब सूरज बिल्कुल रेड हो जाए तो उठ के असर पढ़ने लगे। उसी तरह आधी रात का हिसाब भी इसी तरह लगाते हैं कि अगर आप आधी रात का हिसाब लगाना चाहें तो सूरज सनसेट होने के से लेकर सनराइज होने तक आप नंबर ऑफ आवर्स काउंट करें कितने हैं, और फिर मिडिल, उसका जो मिडिल होगा वो आधी रात होती है। जैसे 6 बजे सनराइज सनसेट हुआ, 6 बजे उठा सूरज निकला, तो उसके 6 आवर्स के बाद आपको इशा की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, वो इशा की नमाज का वक्त खत्म हो जाता है। फर्ज करें अगर सूरज 5 बजे गुरूब होता है और फजर की अजान 5 बजे हो तो निस्फ रात 11 बजे होगी, और अगर सूरज 5 बजे गुरूब होता है और तुलू फजर 6 बजे होती है तो निस्फ रात यानी आधी रात 11:30 बजे होगी। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैक्सिमम, इससे ज्यादा लेट आपको इशा की नमाज नहीं करनी चाहिए। नमाज से फजर का वक्त तुलू फजर यानी तुलू फजर सानी, यानी 2 तरह की फजर होती है, एक फजर अव्वल एंड फजर सानी, यानी फर्स्ट एंड सेकंड फजर। फजर फर्स्ट जो होती है उसमें एक लाइट होती है जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रीक की तरह होती है, वो लाइट होती है, फिर एक पीरियड आता है बीच में अंधेरा हो जाता है और फिर असली फजर होती है। तो अगर फर्स्ट रोशनी नजर आए तो वो फजर का वक्त नहीं होता। इंसान जब कैंपिंग करे बिल्कुल अंधेरों में कहीं हो तो उसको वो फर्स्ट नजर आती है फजर, लेकिन ऐसे आम शहरों में नहीं दिखाई देती। और उस वक्त नमाज नहीं पढ़नी, नमाज पढ़नी है जब प्रॉपर फजर हो जाए, असली फजर जिसे कहा जाता है। पहली फजर काजिब यानी गलत होती है, वो लंबाई में उसकी रोशनी होती है, ये रोशनी कुछ देर होती है फिर अंधेरा हो जाता है। इस रोशनी और फजर के दरमियान तकरीबन 1 घंटे का फर्क होता है, और इन दोनों रोशनियों के बीच में एक अंधेरा होता है। नमाज को अव्वल वक्त में अदा करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वल वक्त नमाज पढ़ना अफजल अमल है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज फजर पढ़ते थे, औरतें मस्जिद से नबी अकरम के साथ नमाज पढ़कर अपनी चादरों में लिपटी हुई लौटती तो अंधेरे की वजह से पहचानी ना जाती थी। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर पढ़ते थे और फजर खत्म भी हो जाती थी, लेकिन इतना अंधेरा रहता था कि औरतें नजर या पहचानी नहीं जाती थी, इतनी कवर्ड होके अंधेरे में उनको देखना मुश्किल होता था, तो अंधेरे में ही नमाज उनकी अदा हो जाती थी। तो नमाज फजर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि रोशनी होने से पहले अदा कर लें, लेकिन रोशनी होना फजर की खत्म होने की अलामत नहीं है, सूरज निकलना अलामत है। जब सनराइज शुरू हो तब नहीं पढ़ सकते, लेकिन उससे पहले नमाज फजर का वक्त रहता है, इवन दो रोशनी होने लगती है आसमान में। और जोहर की नमाज गर्मी में की वजह से देर में की जा सकती है। वैसे तो अव्वल वक्त में पढ़ना चाहिए, ज़वाल जैसे खत्म होता है जोहर की अजान हो जाती है, लेकिन अगर ज्यादा गर्मी हो तो उसको डिले कर सकते हैं। एक मर्तबा गर्मी में बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने जोहर की अजान देना चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठंडा हो जाने दो, ठहर जाओ, गर्मी की शिद्दत दोजख के जोश से है, गर्मी की शिद्दत में इस वक्त तक ठहरो कि टीलों के साए नजर आने लगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब गर्मी सख्त हो तो नमाज ज़ोहर ठंडे वक्त में पढ़ो। और आप उस जमाने में समझ सकते हैं कि मस्जिद में आना और जाना सख्त गर्मी, शिद्दत की गर्मी में कितना मुश्किल रहता होगा। और जो छत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की, वो आज के जमाने की मस्जिदों की तरह नहीं थी। धूप, बारिश, पानी सब जो नमाज पढ़ने वाले लोग थे उनके ऊपर आता था, गिरता था। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे की नमाज सर्दियों में जल्दी पढ़ाते और सख्त गर्मी में देर करते। ये सही बुखारी की हदीस है।
عصر کی نماز میں تاخیر کرنے کا گناہ، عصر کی نماز کو جلدی پڑھنے کا حکم ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے۔ وہ بیٹھا رہتا ہے اور سورج کو دیکھتا رہتا ہے جب تک کہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ وہ 4 رکعت چونچ مارتا ہے اور ان میں اللہ کو نہیں یاد کرتا ہے مگر تھوڑا، جیسے ایک ہین پیکنگ کرتی ہے نا، دانا کھاتی ہے، اس طرح سے وہ سجدے کرتا ہے۔ تو منافقوں کی یعنی ان کو کیا تھا، صرف دکھاوے کی نماز تھی، تو نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے لیکن آخر تک انتظار کرتے تھے۔ تو سستی کی وجہ سے جو اگر انسان نماز کو ٹال رہا ہے تو یہ نفاق کی ایک نشانی ہوتی ہے اور انسان کو اس سے بچنا چاہیے، اسپیشلی عصر کی نماز میں۔ عصر کی نماز چھوڑنے کا گناہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس کا اہل اور مال ہلاک کر دیا گیا، اس طرح ہو گیا جیسے کہ اس کی فیملی بھی ختم ہو گئی اور اس کا مال بھی ختم ہو گیا۔ عصر کی نماز چھوڑنے کا اتنا گہرا کانوٹیشن ہے، اتنی سخت اس کی تائید ہے کہ انسان جس طرح گھبراتا ہے نا، کہیں میری سیفٹی نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، تو اپنے گھر کو یاد کرتا ہے کہ میری فیملی سیف ہے کہ نہیں۔ اگر فیملی ختم ہو جاتی ہے تو کیسا انسان محسوس کرے گا، یا اس کا گھر اور مال سب ختم ہو جائے تو کیسا محسوس کرے گا۔ تو انسان کی عصر کی نماز چھوٹنے میں اس کو ایسا ہی محسوس ہونا چاہیے، اتنا غم ہو، اتنی تکلیف ہونی چاہیے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کو وقت میں پڑھیں۔ عصر کی نماز چھوڑنے کا گناہ، بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز عصر چھوڑی تو اس کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور ایسا نہیں کہ باقی نمازیں چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے، لیکن عصر کی نماز چھوڑنے کا بہت زیادہ سختی سے تائید ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں نماز پڑھنا بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل بھی ہوتا ہے، کام میں بزی ہے، مصروف ہے، پیک ہے، اپنا کام جلدی جلدی نپٹاتا ہے، اور خاص طور پہ اس زمانے میں جب سورج غروب ہونے والا ہوتا تھا تو دن کی روشنی ختم ہو رہی ہوتی تھی۔ اب کسی کا کام اگر رہ گیا تو وہ چاہتا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے جلدی سے ختم کر لے، تو اسپیشل تاکید کی گئی کہ نہیں، نماز سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، کچھ بھی چھٹ رہا ہے نماز پہلے ادا کر لو، پھر اپنے کاموں کو ختم کرو، اور اللہ وقت میں برکت دینے والا، اللہ تمہارے کاموں میں برکت دینے والا ہے۔ نیند بھی آ رہی ہے، کچھ بھی آ رہا ہے، اگر اتنی نیند کا غلبہ ہوئے کہ انسان گرا جائے تو دوسری بات ہے، لیکن عصر کی نماز کسی بھی حالت میں ڈیلے نہیں کرنی۔ مغرب کی نماز کا وقت، سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز ادا کر لیتے تھے۔ مغرب کا وقت جبریل علیہ السلام دونوں دن سیم ٹائم پہ آئے تھے، یہ ہم نے پہلے پڑھا۔ اس کا مطلب مغرب کا وقت کیونکہ کم ہوتا ہے تو یہ کب شروع ہوتا ہے، جیسے ہی سورج ڈوب جائے اور جب تک ٹوائلائٹ رہے یعنی روشنی رہے، لیکن یہ کہیں ملکوں میں اور کبھی ونٹرز میں ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، سمرز میں ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، لیکن بٹوین 1 hour to 1.5 hours یہ وقت عموماً زیادہ جگہ پہ رہتا ہے، تو اس کو جلدی اور فوراً پڑھنا چاہیے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے میری امہ نیکی پہ رہے گی یا فطرت پہ رہے گی جب تک کہ وہ مغرب میں تاخیر نہیں کرے گی ستاروں کے نکلنے تک، یعنی امت کو صحیح فطرت پہ رہنے کی تاکید کس طرح کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک کہ وہ مغرب صحیح وقت پہ پڑھتی رہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا انسٹرکشن ہے کہ اپنے ہم گھروں میں وقت پہ نماز پڑھنے کو ایک ایز اے انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کرنا ہے۔ خود نہیں دیر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی ہم سے سیکھیں گے۔ عشاء کی نماز کا وقت، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں کبھی تاخیر فرماتے اور کبھی اول وقت پڑھتے، جب لوگ اول جمع ہوتے تو جلد پڑھتے اور اگر لوگ دیر سے آتے تو آپ دیر کرتے۔ عشاء میں یہ بہتر ہوتا ہے کہ تھوڑا ڈیلے کر کے نماز پڑھائی جائے، حالانکہ مسجد میں اگر نماز ہو رہی ہو تو جس بھی وقت میں ہو آپ کو جانا ہے، مرد کو تو جانا ہی ہے، لیکن عورتیں اگر گھر میں پڑھ رہی ہیں تو تھوڑا ڈیلے کر کے پڑھ سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسند کرتے تھے، یعنی عشاء سے پہلے وہ سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد ضرورت سے زائد باتیں کرنا منع نہیں ہے، لیکن بغیر
کسی ریزن کے بیٹھ کے صرف گپے لگا رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہ عشاء کی نماز کے بعد مکروہ ہے، منع ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ نیند میں خلل ہوتا ہے، تہجد مس ہوتی ہے، فجر مس ہوتی ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ اور ویکینڈز پہ اسپیشلی لوگوں کی فجر ضرور مس ہوتی ہے، اور یہاں بعض ملکوں میں تو ویکینڈ تھرسڈے ہوتا ہے تو جمعہ ہی کا دن کی فجر چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اتنا مقدس دن اور اس کی فجر ہی انسان سوتے ہوئے گزار دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور ہمیں ہدایت دے۔ عشاء کی نماز کا وقت، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز عشاء کے لیے انتظار کرتے رہے۔ جب تہائی رات گزر گئی تو آپ تشریف لائے اور فرمایا، اگر میری امت پر گرانا ہوتا تو میں اس وقت عشاء کی نماز پڑھتا، پر مؤذن نے تکبیر کہی اور آپ نے، پھر مؤذن نے تکبیر کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اس کے آخر وقت میں نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ نماز کے ممنوع اوقات، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج خوب ظاہر ہو جائے، اور نماز عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج اچھی طرح غائب ہو جائے۔ تو جب سن رائز یا سن سیٹ ہو رہا ہو اس وقت کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی، چھٹی ہوئی نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے چھٹی ہوئی فجر، آپ سوتے رہ گئے، اب آپ کی آنکھ کھلے، جس وقت کھلے آپ پڑھ لیں۔ عصر میں کوئی وجہ ہو جائے اور آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو صرف چھوٹی ہوئی نماز اس وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 وقتوں میں نماز پڑھنا اور میت دفن کرنے سے منع فرمایا۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے، یعنی سن رائز ہو رہا ہو یہاں تک کہ پورا دن نکل آئے، اس کی ریڈنس بھی ختم ہو جاتی ہے اس وقت۔ اینڈ دوپہر کے وقت یعنی زوال کے وقت جب بالکل سر پہ سورج ہوتا ہے، جب سورج غروب ہو رہا ہو یہاں تک کہ پوری طرح غروب ہو جائے، سن سیٹ ہو رہا دل کے وہ پورا سن سیٹ ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کو نکلتے وقت غروب ہوتے وقت نماز نہ پڑھ کیونکہ سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ شیطان انسان کے جو سورج نکل رہا تھا تو اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے 2 سینگوں کے درمیان سورج آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ بہت سے آئیڈل ورشپرز کو دیکھتے ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ اسی ٹائم اس وقت سورج کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ کس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، آمین یا ربی، شرک سے بچا لے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصر کے بعد نماز نہ پڑھو الا کہ یہ کہ سورج بلند ہو۔ عصر کے بعد ان جنرل نماز پڑھنا منع، عصر کی نماز اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو ان جنرل کسی بھی طرح کی نفل نماز پڑھنا منع ہے، انلیس کہ آپ کی کوئی چھوٹی ہوئی نماز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ ظہر کی سنت چھوٹ گئی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی عصر کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا کرتے رہے، لیکن غیر یعنی مقدہ جو نمازیں ہیں وہ نہیں پڑھنی چاہیے عصر کے بعد جب تک کہ سورج پوری طرح ڈوب نہ جائے۔ نماز کے ممنوع اوقات، ابن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام یسار بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے طلوع فجر کے بعد نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے یسار، ہم اس طرح نفل نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہوں وہ ان لوگوں کے یہ بات بتا دیں کہ طلوع فجر کے بعد 2 رکعت سنتوں کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھو۔ تو فجر کی نماز طلوع فجر کے بعد یا فجر کے سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، اس کے بعد فجر کی نماز ہے، اور فجر کی نماز کے بعد ہمیں سن رائز تک کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جو نفل نمازیں ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ یہیں تک کرتے ہیں، نیکسٹ ویک میں آگے نماز کے احکام ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔